الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیریز میں 23ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم خاص طور پہ دعوت دیں گے تمام مسلم نوجوانوں کو، مسلم لڑکیوں کو، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ وائف اور ہسبینڈ کو جو اس وقت اپنی زندگی کو خوشنما طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے وائف اور ہسبینڈ کو جن کی زندگی میں تھوڑی سی کھٹاس ہے، اس کھٹاس کو اگر آپ مٹھاس میں بدلنا چاہتے ہیں، آئی پلس ٹی وی آپ کو دعوت دیتا ہے اس ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کی تمام تر اچھائیوں کو کچھ واقعات میں سمیٹ کر ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں لکھی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 نبوت میں مدینے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام مکے کے ساتھ ساتھ مدینے میں بھی اپنی سرگرمیوں کو شروع کر چکا تھا۔ 12 نبوت میں 12 لوگ جو سو مدینے کی رپورٹ لے کر آئے، اور یہ 12 لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مکے کے رہنے والے صحابی تھے، جو شروع ہی میں اسلام قبول کیے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا، اس بات کے ساتھ کہ آئندہ سال یعنی 13 نبوت میں یعنی مکی زندگی کے آخری سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال بعد مدینہ سے نکل کر مکہ آنا اور مدینے کے لوگوں کے اسلامی حالات پیش کرنا، تاکہ آنے والے دنوں کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے کچھ فیصلہ لے سکیں، تاکہ مدینے کو ہم کس طرح استعمال کر سکیں اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے مصعب بن عمیر کو کہا گیا اور مدینہ وہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 اہم معاملات تھے، جس میں سب سے پہلا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری شادی کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ابو بکر صدیق دراصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی۔ ناظرین، اس بات کو یاد رکھیے، احادیث کی کتابوں میں بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں شادی کی تھی، اور اس کے 3 سال بعد جب آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال کی ہوئی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی وداعی ہوئی اور ازواجی زندگی کا آغاز وہاں سے ہوا۔ مسلمانوں میں یہ اشکال ہے، یا جو سو اسلام دشمن طاقتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر انگلی اٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے نبی تمہارے ہیں جس نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کر لی۔ عزیزان ملت، سب سے پہلے مسلمان اس بات کو جان لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عمل سے اگر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے کہ ابھی آپ اسلام کے دائرے میں ہیں یا اسلام کے دائرے کے باہر جا چکے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اللہ عز و جل کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو زندگی میں چاہا وہ زندگی میں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس پر ملال کرنا، اس سے شرمندگی حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے ایمان اور اسلام کی شرمندگی کی بات ہوگی۔ لہذا غیر مسلم کوئی سوال کرے گا، کوئی سوال اٹھانے والا سوال اٹھائے گا، مسلمان کو عقلی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں اس طرح کی بات نہیں تھی، نہیں اس طرح کی بات نہیں تھی۔ آپ کی عقل کیوں لڑاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملے میں بس یہ ایمان سے تعلق ہمارا ہے، ایمان سے کہہ دیجئے۔ اگر کوئی نہیں ایکسپٹ کرتا یہ اس کے اختیار کی بات ہے، کوئی ایکسپٹ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی بات ہے۔ لہذا ہمیں پریشان اور ملال اور شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ وہ ہسبینڈ اور وہ وائف جن کی زندگی میں اگر کچھ معاملوں میں کھٹاس ہے، اگر تم اپنی زندگی میں مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہو، وہ رشتے جن کے معاملات آج طلاق تک جا چکے ہیں، وہ رشتے جن کے معاملات آج خلا کے دروازے پر رکے ہیں، یاد رکھو تمہارے لیے ایک موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
کے ان معاملات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواجی زندگی گزاری ویسی ازواجی زندگی گزارنے کی کوشش ہم بھی کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں بعد طلاق اور خلا کے دروازے تک نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اپنی ازواجی زندگی میں جو مثالیں اور جو عمل ہمارے سامنے پیش کیا ہے، قیامت تک کوئی شخص ہمارے سامنے ایسی باتیں پیش نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اگر آپ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک بار اخلاص کے ساتھ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی پڑھ کر تو دیکھیں۔ چینل میں آپ کے سامنے بات پیش کی جاتی ہیں لیکن پڑھنے کی بات الگ ہوگی، پڑھ کر علماء سے سمجھنے کی بات کچھ اور ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمدہ مثال آپ کے سامنے ازواجی زندگی کے رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر شاید ہی کوئی شوہر اس طرح کے معاملات اگر کر لیں سنت سمجھ کر تو اجر و ثواب ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں کرتا تھا تو اس کے لیے چاہیے وہ سنت سمجھ کر معاملات کو کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتوں میں محبت قائم کرنے کے لیے، اپنی ازواجی زندگی میں محبت قائم کرنے کے لیے ایسے معاملات کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے جو شاید آج عام مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ نہیں رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے، اے عائشہ کیا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہو جاتے، عائشہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہو جاتی، مقابلے کا آغاز ہوتا، عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑ کا آغاز کرتی اور وہ دوڑتے جاتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے میں آج آپ سے آگے نکل گئی۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا دل رکھنے کے لیے، انہیں خوشی میسر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی گتی کو دھیما بھی کر دیا کرتے۔ پھر کچھ دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے، عائشہ کہ آج بھی دوڑ لگاؤ گے میرے ساتھ؟ عائشہ رضی اللہ عنہ دوبارہ دوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن عائشہ کہتے اس وقت میں نے تھوڑا سا ویٹ گین کر لیا تھا، اور عائشہ کہتے جب دوسری مرتبہ ہمارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے اس طرح کے کھیل اور مقابلہ بھی کیا کرتے۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے اپنی ازواجی زندگی میں اس طرح کا مقابلہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے تو پھر کس طرح جب آپ کی زندگیوں میں چھوٹی موٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں آپ کی بیوی آپ کی کیا اچھائی یاد رکھے گی؟ کاش کہ آپ دوڑ لگائے ہوتے تو اس جھگڑوں کے موقع پر آپ کی بیوی آپ کی اچھائی کو یاد کر لیتی۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے کر آئے، اپنی ہتھیلی میں تھوڑا سا پانی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالتی ہیں، اور جیسے پانی کے چھینٹے ڈالی اپنے چہرے پر کپڑا رکھ کر ہنسنے لگتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اس معاملہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہتھیلی میں پانی لیتے ہیں اور عائشہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اے عائشہ دیکھو اسلام میں بدلے کی اجازت ہے اس لیے میں بدلہ لیتا ہوں۔ عائشہ کے چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چھینٹے ڈالتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھیل کا معاملہ کرتے۔ کیا ازواجی زندگی میں کبھی ہم نے آپس میں ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے ہیں؟ نہیں ڈالے تو پھر کس طرح جب زندگی کے معاملات میں چھوٹی موٹی باتوں میں ہمارا کیا خیر یاد رہے گا؟ یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازدواجی زندگی کو مضبوط کرتے، اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرتے، دور بھی ہو جاتے تو یہ پیاری یادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ جاتے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ایک وقت میں اونٹ پر چڑھنے جاتی تھی لیکن اونٹ پر بیٹھنے کے لیے اونٹ کو سیڈل نہیں تھا، جس کی وجہ سے پیر رکھنا مشکل تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ گواہی دیتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کیا اخلاق، ازواجی زندگی کی پیارے مثالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھائی پر صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے پیر رکھتی ہے اور اونٹ پر سوار ہو جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ناظرین، کس طرح ازواجی زندگی میں اپنی بیویوں کے پاس ایسی ایسی یادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ جاتے ہیں۔ ان یادوں کو لے کر ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر جب وہ کام کو نکل جائے یا کبھی دور سفر پر چلے جائے، ان یادوں کے ساتھ وہ زندگی گزار لے۔ زندگی میں جب کسی معاملات میں کھٹاس آ جائے، ان باتوں کو لے کر دوبارہ مٹھاس آ جائے۔ ماں صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں ایک دن اونٹ پر سوار ہوئی
اور میرا اونٹ سفر کے آغاز کرنے کو تھا، میرا اونٹ کچھ دور آگے چلا اور زمین پر بیٹھ گیا، میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ یہ اتنا پیارا اونٹ تھا لیکن آج یہ ہمت ہار بیٹھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور میرے آنکھوں سے آنسو جاتے دیکھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے آنسوؤں کو جو سو پوچھ دیا۔ ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی بیویاں یاد رکھیں گی، یہ وہ معاملات یہ لمحے جو آپ کی ازواجی زندگی میں آپ کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے ایک یاد بن جانی چاہیے، تاکہ کل کے دن جب کبھی شیطان اگر کسی زندگی کے معاملے سے ہمیں لڑانے کی کوشش کرے، یہ بھلائیاں ہوں گی، یہ خیر ہوں گی، یہ میٹھی باتیں ہوں گی، یہ سنتیں ہوں گی جو ہمارے رشتے کو دوبارہ جو سو تر و تازہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجی زندگی میں ایسی جو سو مٹھاس چھوڑ جاتے، ایسی یادیں چھوڑ جاتے، قیامت تک شاید کوئی آدمی ایسی نہیں دے سکتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی میں دودھ پیتی کسی پیالے سے اور جہاں میں اپنے ہونٹ رکھ کر دودھ پیا کرتی اور میں پھر وہ دودھ پی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنے ہونٹ رکھ کر دودھ پیتے جہاں میں نے اپنے ہونٹ رکھ کر دودھ پیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے طریقہ کار عزیزان ملت، آج لوگ اپنی ازواجی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے کسی فلم ایکٹر اور ایکٹریس کے بہانے لیتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات یہ سنت سے بھرے ہیں، یہ اجر و ثواب سے بھرے ہیں، یہ یادیں چھوڑ جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ سنتیں چھوڑ جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسی یادیں ازواجی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ جاتے، شاید اگر کوئی مسلمان اور غیر مسلم انتقال کو اپنا لے تو شاید پھر کبھی تمہاری زندگی میں درار نہیں آئے گی، لیکن عزیزان ملت آج چھوٹی موٹی جن باتوں پر دراریں آ جاتی ہیں، ان باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک مختصر سے بریک کے بعد کریں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج کا سوال جلد آ رہا ہے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی، جو الحمدللہ پوری کر رہا ہے آپ کی دینی ضرورت۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس چینل کو بھی ہے آپ کی ضرورت؟ تو پھر آئیے اور بڑھائیے اس کی طرف تعاون کے ہاتھ، تاکہ یہ خدمت انجام دیتا رہے اور آپ کے نئی نسلوں کی کرتا رہے اسی طرح تربیت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 0011012123111، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ ان الحمدللہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 23ویں ایپیسوڈ میں استقبال ہے۔ وقفے میں جانے سے پہلے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جس سے ہماری ازواجی زندگی میں خیر جو سو ہم لا سکتے ہیں۔ ناظرین، لیکن آج
امت مسلمہ کے وہ نوجوان جو ہسبینڈ کی شکل میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، یا وہ نوجوان لڑکیاں جو وائف کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سنت سے دوری ہے۔ سنت سے دوری رہنے کی وجہ سے، اسلام کی تعلیمات سے دوری رہنے کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی سے بھی دور ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ آج شیطان زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لڑا دیتا ہے، اور وہ لڑائی جا کر آپ کو لے جاتی ہے طلاق اور خلا کے دروازے تک۔ ایک ایسا مذاق آج مسلمانوں نے بنا لیا جس کا مذاق آج دنیا اڑاتی ہے، جس کو ٹرپل طلاق کہا جاتا ہے۔ حقیقت ٹرپل طلاق کی کچھ اور ہے، لیکن مسلمانوں نے کچھ اور بنا دی، اور مسلمانوں سے لے کر غیروں نے کچھ اور بنا دی، اور غیروں سے لے کر نیوز چینل والوں نے کچھ اور بنا دی۔ ناظرین، اسلام کا مذاق اور کوئی اڑانا چاہتے ہیں اڑائے، اللہ عز و جل کا دین قائم ہے، ثابت ہے، پاک ہے، کوئی آج اس دین پر آنے والی نہیں۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے، آپ کی زندگی پر جو سو بربادی ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی میں مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ عز و جل کے دین کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ناظرین، آج شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لڑا دیتا ہے۔ نہ جانے کبھی کئی گھر ایسے ہوں گے جن کے گھر میں جھگڑا صرف پاؤڈر کے لیے ہوا ہوگا، کئی گھر ایسے ہوں گے جن کے گھر میں جھگڑا ایک چھوٹے سے پیمپر کے لیے ہوگا، نہ جانے کئی گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں جھگڑا صرف ترکاری اور گوشت کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ یہ چھوٹی باتیں جس کی وجہ سے کچھ نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہیں، شیطان ایسے لڑا دیتا ہے کہ ایک معمولی بات کی وجہ سے یا 10 یا 20 روپے کے سامان کی وجہ سے بات طلاق اور خلا کے دروازے تک چلے جاتی ہے۔ ناظرین، زندگی کو مذاق مت سمجھیے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں رشتوں کو قائم کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ چھوٹی باتوں کی وجہ سے آپ رشتوں کو توڑ کر اپنے آپ کو اگر آپ درست سمجھتے ہیں تو آپ کو پہلے اللہ عز و جل کے قریب درست ہونا چاہیے۔ اور یہ جو مذاق بنا رکھا ہے ٹرپل طلاق کے نام پر کہ کبھی غصہ آ جائے اور شوہر نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، کیا آپ مذاق سمجھ بیٹھے طلاق کو اور یہ سمجھ رہے کہ میں نے غصے میں دے دی؟ طلاق ہونے کے لیے ڈھیر سارے کنڈیشن ہے۔ غصے کا لیول اگر حد سے بڑھ جائے تو طلاق کاؤنٹ میں نہیں آتی۔ عورت اگر حالت حیض میں ہے وہ طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ عورت سے اگر کسی مہینہ ہم بستری کی ہوگی وہ مہینہ بھر طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ طلاق کے احکامات کسے پتا ہے؟ اور آپ بس الفاظ کو یاد کر لیے۔ طلاق دینے سے پہلے تقریباً 50 کے قریب مسائل آپ کو اچھی طریقے سے جان لینا پڑے گا۔ یہ اللہ عز و جل کا دین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ حُزُوًا، تم اللہ عز و جل کی آیات کو ہنسی کھیل مت سمجھو۔ طلاق ورڈ قرآن مجید کے ایک آیت کا حصہ ہے، مذاق مت بنائیے آپ اس کو۔ اس نام سے قرآن مجید میں ایک سورت ہے اور طلاق ورڈ خود ایک آیت کا حصہ ہے۔ کس طرح مذاق بنا سکتے ہیں؟ جب تک کہ ایجوکیشن نہیں ہے ہم دین اسلام کی بات میں بات کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، جب تک کہ ایجوکیشن منظم نہ ہو جائے ہم اس بات پر جو سو عمل کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ عمل ہم نہیں کرتے اس وجہ سے کہ ہم کو نالج نہیں ہے، یہ بھی بہانہ نہیں بنا سکتے۔ عمل کرنے کے لیے نالج حاصل کرنا پڑے گا، نالج حاصل کر کے صحیح طریقے سے عمل کرنا پڑے گا۔ اس ایپیسوڈ کے اختتام پر یہ جو مذاق مسلم کمیونٹی میں ہو رہا ہے ٹرپل طلاق کے نام پر، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیں۔ طلاق کا صحیح اور درست طریقہ یہ ہے ناظرین کہ آدمی اپنی عورت کو اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ڈائریکٹ طلاق نہ دے دے، اس سے پہلے اپنی بیوی کو سمجھائے۔ اگر وہ نہیں سمجھتی دو جو سو رشتہ داروں کو بلا کر دونوں طرف سے اسے سمجھائے، اس کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو آدمی اپنی عورت کو طلاق دینے کے لیے جس مہینہ طلاق دینا چاہے گا اس مہینے عورت کے حیض سے پاک ہونے کے بعد اس سے کوئی ہم بستری کا معاملہ نہ کرے اور پاک حالت میں اسے طلاق دے گا۔ جب آدمی یہ کہے گا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تو ایک بار زبان سے کہنا کافی ہے، اسے ضروری نہیں ہے کہ طلاق 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 وہ اپنی زبان سے 3 بار کہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے میں نے تجھے طلاق دے دی ہے تو سمجھیے طلاق عمل میں آ چکی۔ اب اس کے بعد عورت بات لازم ہے کہ وہ 3 مہینے تک اپنی عدت گزارے، اور عدت گزارنے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا عدت کے دن عورت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر نے جذبات میں آ کر اپنی عورت کو طلاق دے دی اور عورت اپنا سامان لے کے اپنے مائکے چلے گئی، اس طرح نہیں ہو سکتا، اسے شوہر کے گھر میں گزارنا پڑے گا۔ کیا مصلحت ہے اس کے پیچھے، کیا خیر ہے اس کے پیچھے کہ شاید کہ ان 3 مہینوں کے اندر آپس میں دوبارہ اللہ عز و جل تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے۔ اب آدمی نے طلاق دے دی اور 3 مہینے گزر چکے تو 3 مہینے کے بعد عورت آزاد ہے کہ وہ دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے یا پلٹ کر اپنے ماں کے گھر چلے جا سکتی ہے۔ لیکن ان 3 مہینوں کے درمیان اگر میاں اور بیوی اپنے تعلقات دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو دونوں رجوع کر سکتے ہیں، دونوں آپس میں تصفیہ کر لیں گے کہ ہم نے جو طلاق دی ہے اب اس سے رجوع کرتے ہیں اور دوبارہ نئی زندگی شروع کریں گے۔ لیکن
پہلی مرتبہ جو طلاق دی گئی تھی وہ زندگی کی پہلی طلاق ہے جو کاؤنٹ میں آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد زندگی کا آغاز ہوگا. پھر کبھی اگر آدمی غصے میں یا نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے اپنی عورت سے یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تو یہ زندگی کی دوسری طلاق وجود میں آ جائے گی. اب اس کے بعد دوبارہ یہ 3 مہینے عدت گزارے گی. اگر 3 مہینے اختتام ہونے سے پہلے یا اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. یہ زندگی کی دوسری طلاق کے بعد رجوع کرنا ہوگا. لیکن پھر کبھی اگر زندگی میں شوہر نے یا بیوی نے آپسی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے طلاق کا مطالبہ کر لیا اور زندگی میں پھر کبھی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے میں نے تجھے طلاق دے دی تو یہ شادی کے بعد زندگی کی تیسری طلاق ہوگی. اس کو کہتے ہیں ٹرپل طلاق. ٹرپل طلاق یہ نہیں ہوتا کہ نیوز چینل کے کسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر آپ یہ اسلام کا مذاق اڑائے طلاق 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 تمہیں ہو گئی. اس بات کو یاد رکھیے, اسلام کی بات کے متعلق ہم رپورٹرز اور اینکر سے بھی گزارش کریں گے اس چینل کے مادھیم سے کہ جب تک آپ کو دین اسلام کا علم منظم نہیں ہے آپ اس طرح کی ٹاپکس پر ڈیبیٹ اور مذاکرات بھی نہ رکھائے جائیں. اس لیے کہ اسلام کی بات ہے, کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. دنیا کے دیگر مذاہب میں لوگوں کے پاس کوئی رولز ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہے, لوگ جو چاہے من مانی بات کر سکتے ہیں. لیکن اسلام میں ہر چیز کے ٹرمز ہے, ہر معاملے کے کنڈیشنز ہیں, ہر معاملے کے رولز ہیں اور پاک ہیں اور صاف ہیں, شفاف ہیں, منظم ہیں, کامل ہیں, جس میں کسی بھی قسم کا رکھنا نہیں ہے. ہمیں دین اسلام کی باتیں مسلمانوں سے سیکھنا چاہیے اور مسلمانوں میں بالخصوص علماء کرام سے دین کی باتیں سیکھنا چاہیے. قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہاتھ میں اٹھائیے. جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کو سیکھا اسی طرح میں اور آپ علماء کرام کے پاس بیٹھ کے دین اسلام کو سیکھیں اور ایسے ویسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اسلام کا غلط تصور ہمارے اندر پیش نہ کرے. یاد رکھیے ٹرپل طلاق کا مذاق ختم کریں اور ٹرپل طلاق کے صحیح کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھا کریں. اس طرح اگر 3 مرتبہ زندگی میں طلاق ہو چکی ہے اب عورت اس آدمی پر حرام ہے کہ وہ اب دوسرے آدمی سے نکاح کرے گی. اب پھر کبھی وہ آدمی اپنی زندگی میں کسی وجہ سے طلاق دے دے گا, اس لیے طلاق نہیں دے گا کیونکہ پہلے والے کو شادی کرنا ہے, یہ تو حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے, اگر اس کی وجہ سے طلاق ملنے پر اگر یہ عورت دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے تب کر سکتی ہے. اس طرح دین اسلام کو مذاق نہ سمجھے. اس طرح طلاق کے اندر تقریباً 200 سے 250 مسائل ہیں جو مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے. اس کے بعد اپنی زندگی میں صحیح طرز پر اسلام کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے. ناظرین, یہ اہم ایپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کے سامنے ازواجی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی, مختصر انداز میں کس طرح رشتوں میں محبت قائم کرے اور کس طرح طلاق اور خلا سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ٹرپل طلاق کے نام پر جو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس کو دور کریں اور اسلام کی صحیح تعلیم آپ اپنے لیے حاصل کریں, اپنی اولاد کے لیے حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور ہم تمام کی حفاظت کرے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين